انسان دوستوں السلام علیکم۔ دھوکہ دینا اور ہتھیار اٹھانا ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ اس حوالے سے ایک حدیث پر نظر ڈالتے ہیں جو میرے زیر مطالعہ تھی۔ وہ ذہن حدیث کو پڑھو، کسی بھلی بات کو پڑھو، بہت کچھ سوچنے لگتا ہے، بہت سارے خیالات ذہن میں آنے لگے۔ کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، دیکھیں کیا بہتر چیز ہے جو آپ سے شیئر ہوتی ہے، خدا کرے کہ وہ بہتر بات ہی ہو جو آپ سے شیئر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اب دیکھیے کہ سلاح یعنی ہتھیار اور جو غشنا دھوکہ، ہتھیار اور دھوکہ ان کے درمیان کیا ریلیشن بن رہی ہے؟ دھوکہ دینا اور ہتھیار اٹھانا ہمارا کلچر کیوں بن گیا ہے، اور یہ ہتھیار کیوں اٹھتے ہیں اور کب اٹھتے ہیں، اور ہتھیار اور دھوکے میں کیا تعلق ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کا جو غشینا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، تو اگر اس حدیث کی تفسیر میں ہے کہ یہ حدیث اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے کے اندر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو آپ جب بازار کا دورہ کرتے تھے تو ایک دن آپ نے چاول کے اندر ہاتھ ڈالے، چاول کی ڈھیری تھی، ایک بھائی بیچ رہے تھے، ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر جو ہے آپ کو نمی محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول رات کو بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے چاول پھینک گئے، تو انہوں نے آپ نے گیلے چاول اوپر رکھے، اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، من حمل علینا سلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، یعنی کہ جس نے ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ جو دھوکے دینے کی جو نفسیات ہے اسی سے جو ہے یہ ہتھیار کی ریلیشن سالڈ ریلیشن بنتی ہے۔ اگر آپ ذرا غور و فکر کریں، اگر ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں تو یہ چیز ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہتھیار کب اٹھتے ہیں، اور جب آپ کی ایک پراپر منصوبہ بندی نہیں ہوتی تو فرسٹریشن کے اندر آدمی کیا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال دوں گا میں، آپ کی پاکستان بنا ہے، جناح صاحب معمولی وکیل نہیں تھے، وکالت ہی کی وہ ان کی اعلیٰ صلاحیت تھی جس نے انگریزوں سے پاکستان حاصل کرنے میں مدد کی، تو انہوں نے پاکستان ہمیں لے کے دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی وکالت سے، ان کی پریزنٹیشن سے انگریز قائل ہوئے اور ہندوستان تقسیم ہوا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد جناح صاحب کے الفاظ سے، جناح صاحب کے حوالے سے یہ بڑا جملہ آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ اب جب جناح صاحب انگریزوں سے وکالت کے ذریعے پاکستان تو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن پاکستان جو حاصل کرنے کا وہ چلانا بھی ہے، اسے ایک بہتر ملک بھی بنانا ہے۔ اب وہ جب وہ کرنے بیٹھے تو ان کا اندازہ ہوا تو میری جیب میں تو کھوٹے سکے، یعنی اس ایبلٹیز کے لوگ ہی نہیں ہیں جو ملک چلا سکے۔ کہا جاتا ہے جناح صاحب نے بغیر لڑے، بغیر کسی جنگ کے جو ہے برٹش سے جو ہے پاکستان حاصل کر لیا، چلے ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد جناح صاحب ہندوستان سے حیدرآباد، دکن، جونا گڑھ اور جو ہے کشمیر یہ کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ اور کشمیر تو میجورٹی یہاں مسلمانوں کی تھی، کیا وجہ ہے کہ ہم اسے حاصل نہیں کر سکے؟ یہاں جناح صاحب نے جو ابتدائی جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں ڈائلاگ کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں کر سکے؟ اپنی وکالت کے ذریعے وہ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں؟ اور کشمیر تو ایک موقع پر ولبھ بھائی پٹیل نے باقاعدہ پیشکش کی تھی پاکستان کو کہ وہ حیدرآباد سے وڈرا ہو جائیں، یہ لیاقت علی خان کو پیشکش کی کہ وہ آپ جو ہے حیدرآباد دکن سے وڈرا ہو جائیں، کشمیر لے لیں، لیکن ہمارے لیاقت علی خان صاحب فرما رہے تھے کہ میں کشمیر کے پہاڑ اور ان کو لوں اور حیدرآباد کی اتنی ریچ اسٹیٹ چھوڑ دوں۔ تو اس پر تو شوکت حیات نے جو اپنی کتاب میں تبصرہ بھی کیا ہے، مجھے وزیر اعظم نے یہ بات ان کے سامنے ہوئی تھی ولبھ بھائی پٹیل سے، کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارا وزیر اعظم نہ جغرافیہ سے واقف ہے نہ سیاست کی سمجھ رکھتا ہے۔ کشمیر وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، حیدرآباد دکن جو ہے چاروں طرف سے انڈیا میں گھرا ہوا تھا، تو ہاؤ کین یو گیٹ دا حیدرآباد دکن اور یہ جونا گڑھ؟ کشمیر تو آپ کو مل سکتا تھا، اس کی میجورٹی مسلم تھی اور اس کو تو پاکستان کے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہماری غلط پالیسیوں کے نتیجے میں، ہماری غلط حکمت عملی کے نتیجے میں کشمیر نہ صرف ہمارے ہاتھ سے نکلا بلکہ وہاں مسائل پیدا ہو۔ خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، یعنی اپنے ماحول سے جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے۔ میرے سامنے ایم کیو ایم پروان چڑھی، جب ایم کیو ایم پروان چڑھی تو اس نے یعنی معمولی طور پہ جو ہے لوگوں کو متاثر، مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بڑے عالم دین خروج کی شرائط بتا رہے تھے کہ یعنی کون خروج کر سکتا ہے۔ یعنی خروج تو اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بالکل منع کیا ہے، لیکن ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جہاں 100% لوگ، بڑی تعداد، بہت بڑی غیر معمولی تعداد اگر کسی لیڈر کے حق میں کھڑی ہو جائے تو خروج کر سکتا ہے، اور وہ خروج یعنی کامیابی 100% یقینی ہو اور وہ خود بھی کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کا اتنا ہوم ورک ہو، اس کے بعد لوگ ہوں، تو خروج مطلب کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو الطاف حسین کی پوزیشن تھی نا، وہ ایسی پوزیشن تھی جیسے وہ مطلب پبلکلی جو ہے وہ خروج کرنے کی پوزیشن، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ملک کے ایک چھوٹے سے حصے میں ان کی وہ تھی۔ اگر پورے پاکستان میں کسی کی، جیسے الطاف حسین کی کراچی میں پوزیشن ہو گئی تھی، یہی پوزیشن جو ان کی کراچی میں تھی پورے ملک میں ہوتی
تو وہ پاکستان میں خروج کر سکتے تھے. ظاہر کراچی میں تو خروج ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کراچی میں تو ان کی حکومت ایک چھوٹے سے پاکستان کے ایک چھوٹے سے حصے میں ان کی حکومت بننے جا رہی تھی. بلکہ حکومت کیا بننے جا رہی تھی, انہوں نے حکومت شیئر کرنی تھی, یعنی ان کو کچھ حکومت میں حصہ مل جانا تھا. ان کا تو یہ کراچی میں جو حکومت بننے کا تو مہاجروں کی حکومت بننے کا سوال ہی نہیں تھا. میئر مل جائے تو بہت بڑی بات. وہ اگر ملک میں جیسے یلسن ایک زمانے میں کھڑے ہو گئے تھے, یا ایک زمانے میں آپ دیکھیں کہ نیلسن مینڈیلا کھڑے ہو گئے تھے, پوری قوم ان کے ساتھ تھی. تو وہ تلپٹ اگر وہ کرنا چاہیں, معاملے کو بدلنا چاہیں, نظم حکومت کو چینج کرنا چاہیں, تو کیونکہ اس سے پھر ہر چیز ان کے ساتھ. آپ یلسن نے جب آپ دیکھیے کہ وہ کھڑا ہوا تو لوگ ٹینکوں پہ چڑھ گئے تھے, یعنی فوج سب جو ہے اس کے ساتھ آ گئی تھی. اور رشیا جو انقلاب آیا ہے جس میں سوویت یونین بعد میں ٹوٹا ہے, یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اس قسم کی نہیں. تو ایم کیو ایم کی کم و بیش ایک چھوٹے سے شہر کے دے تھی کہ ان کے الطاف بھائی کے بولنے پر عوام بیٹھ جاتی تھی, کھڑے ہونے پہ کھڑے ہو جاتی تھی. وہ ہفتہ صفائی مناتے تھے, بڑے بڑے نالے انہوں نے اس زمانے میں کھول دیے. تو ایم کیو ایم کے جو پہلے انتخابات ہوئے مجھے اچھی طرح یاد ہے, قومی اسمبلی کے انتخابات, اس میں ایم کیو ایم نے بڑے آرگنائز طریقے سے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا. بلدیاتی انتخابات جو اس سے پہلے ہوئے تھے اس وقت تو ایم کیو ایم نے مطلب, کیونکہ یہ لوگ زیادہ جیلوں میں تھے, اب یہ جیل سے رہا ہوئے تھے اور یہ ایم کیو ایم کی پوزیشن اسٹرانگ ہوئی تھی. کراچی کا میئر ان کا تھا. تو اس صورتحال میں جب انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا تو وہ پہلے جو انتخابات ہوئے اس کے اندر اس میں بہت یعنی ایسے لوگ کھڑے کیے جو پڑھے لکھے لوگ تھے, ریسپیکٹیبل فیملی سے وہ تعلق رکھتے تھے. ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن ان کے پیچھے بڑے یعنی کہ علماؤں کی طاقت, دانشوروں کی طاقت کھڑی ہوئی تھی. آپ احترام الحق تھانوی جیسے لوگ تھے, ایک مجھے نقوی صاحب پورا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا, معذرت خواہ ہوں, وہ ساتھ تھے. رئیس امروہی, اور یہ پورا رئیس امروہی کے گھرانہ, محمد تقی وغیرہ, یہ تمام لوگ جو ہیں بہت ان کو ہیلپ کیا کرتے تھے. بڑے ان کے اندر جو ہے جو اردو بولنے والوں کے دانشور طبقہ جو ہے ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. وہ جب لوگ اسمبلی کے اندر گئے ہیں اور وہاں انہوں نے معاملات چلانا چاہا تو ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ایک رکاوٹ آتی ہے. اس رکاوٹ کو حل کرنے کے لیے جو ایم کیو ایم کی یہاں کراچی میں خاص طور پر الطاف بھائی کا نام لوں گا کہ وہ جو تھے انہوں نے ایک ریئیکشن میں آتے تھے. وہ نہیں بھائی ہماری بات بس مانو. ظاہر حکومت کچھ باتیں مانتی تھی, کچھ باتیں نہیں مانتی تھی, زیادہ تر نہیں مانتی تھی. انہوں نے احتجاج کا اور شکایت کا اور پروٹیسٹ کا جو ہے رویہ اختیار کیا. اس کے نتیجے میں جو ہے کراچی جو ہے فضا باوجود کہ ایم کیو ایم یہاں بہت میجورٹی سے جیتی ہوئی تھی, وہ مقدر ہوتی گئی, خراب سے خراب ہوتی چلی گئی. اس موقع پر اچھی طرح یاد ہے قومی اسمبلی میں جو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹیرین تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے الطاف بھائی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سر کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں ورنہ اس کا بڑا نقصان ہوگا اور ہم پر بھی پریشر آ رہا ہے. تو الطاف بھائی نے جو اسے نہیں سمجھا تو وہ لوگ ایسا ایسا جو ہے نا ایم کیو ایم سے الگ ہوتے چلے گئے. اب ایم کیو ایم میں وہ لوگ آنے لگے جو وہ پروٹیسٹ کی پالیسیز کو, ٹکرانے کی پالیسیز کو وہ بلیو کرتے تھے. اب اس میں وہی لوگ آتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا تھا ریسپیکٹیبل فیملیز کے, یعنی وہ لوگ جو اپنے گھر کو سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہمارے گھر کو آگے جانا چاہیے, کس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہاں دشمنی میں سب کچھ ہوتا ہے, فیملی جو ہے داؤ پہ لگ جاتی ہے, چھاپے پڑتے ہیں, فلاں پڑتے ہیں, عزتیں خراب ہوتی ہیں. وہ لوگ ہٹتے گئے. اب وہ لوگ آتے لگے جن کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو بغیر ہوم ورک کے صرف تقریریں کر کے, جذباتی تقریریں کر کے آپ نے مہاجر قوم کو اکٹھا تو کر لیا تھا, لیکن ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے کوئی ہوم ورک ہی نہیں تھا. اور یہ بالکل وہی کیفیت تھی ایم کیو ایم کی جو پاکستان بننے کے بعد جناح صاحب کی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, یعنی اور جبکہ ایم کیو ایم کی جیب میں کھوٹے سکے نہیں تھے, ان کے پاس بہترین لوگ تھے, یہ مسائل حل کر سکتے. لیکن کیا تھا کہ جب آپ کے پاس طاقت آئے تو آپ کو تھوڑی عاجزی کی, تھوڑی جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر طاقت میں اکڑیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور وہ ایم کیو ایم کو بڑا نقصان ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عظیم التاریخ جب ایم کیو ایم پر آپریشن ہوئے تو الطاف حسین جو ہے وہ لندن چلے گئے اور وہاں سے ان کو کہا گیا کہ آپ پالیٹکس سے ریٹائر ہو جائیں. جیسے آج پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے, بالکل اسی قسم کا معاملہ ایم کیو ایم کے ساتھ تھا. ایک وقت میں ایسی پوزیشن آ گئی ایم کیو ایم کی کہ جو ان کی انڈر گراؤنڈ قیادت تھی انہوں نے فیصلہ کیا ہمیں باہر آ جانا چاہیے. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ عظیم احمد طارق کو منظر عام پہ آ جانا چاہیے اور پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے. یہ فیصلہ الطاف بھائی کو دل سے تسلیم نہیں تھا. عظیم احمد طارق سے جو اسٹیبلشمنٹ کو زمانے کی اعتراض نہیں تھا. تو وہ جب منظر عام پہ تو ان کی جو تقریر تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے وہ شفیق الرحمان صاحب کے گھر میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ جب ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم نے جھک کر چلنا نہیں سیکھا. تو ایک لڑکا جو ہے وہاں شکایت کر رہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, یعنی آپ کو لفظ ملٹری بھی استعمال ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ, مطلب جو ایجنسیز تھیں یا فلاں تھیں انہوں نے ہمارے جھنڈے اتار دیا, ہمارے دفتر پہ کہ حقیقی قبضہ کرا دیا, فلاں کرا دیا, یہ کرا دیا. اس موقع پہ عظیم طارق نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اشرفیاں لٹ گئیں, کوڑیوں کی بات کرتے ہو, جب ہمارے پاس طاقت ہی ہم نے جھک کے چلنا نہیں سیکھا. وہ لوگوں کو یہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ میں قوم کا سر سید ثابت ہوں گا. حالانکہ سر سید انگریزوں سے تو ورکنگ ریلیشن بنا رہے تھے, لیکن وہ جو ہندوستان کی اکثریت تھی, یعنی ہندوؤں کی جو اکثریت, اس کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن بنانے کا کوئی ماسٹر پلان ان کے پاس نہیں تھا. وہ ہندوؤں سے تو جو ہے بالکل ان کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. اور وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہندوستان میں انگریز نہ ہوتے تو ہم تو بالکل ایسے ہی نکال دیے جاتے ہندوستان سے جیسے اسپین سے مسلمان نکال دیے گئے تھے. تو ان کی تو بڑی منفی نفسیات تھی. خیر بہرحال یہی کہوں گا کہ یہاں پہ بھی عظیم الطارق ایک شریف النفس انسان تھے, لیکن ان کے پاس بھی جو ہے ہوم ورک کوئی نہیں تھا. انہوں نے آ کے بہرحال ایک پوزیشن کے اندر چارج لیا اور بیچارے جان سے گئے, ناکام رہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. قیادت دوبارہ الطاف
حسین صاحب کے پاس آ گئی اور رویے میں ان کی کبھی اس لحاظ سے تبدیلی نہیں آئی کہ وہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کریں. ایک تو موقع ملے ان کو اچھے. پرویز مشرف کی حکومت تھی, اس میں کراچی کی بہتری کے لیے کچھ کام بھی ہوا, لیکن وہ جو ایک نفسیات میں جب مسائل حل نہ ہو رہے ہوں تو احتجاج, شکوہ شکایت اور پھر وہ وائلنس سے میں نے کہا نا جو حدیث کے اندر آیا جس نے ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. اب اپنے ہاتھ میں ہتھیار بھی آ گئے اور کرمنل ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں کراچی جس طرح برباد ہوا ہے, کراچی کیا پورا پاکستان برباد ہوا ہے, اور جس طرح پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کراچی کے اس مسئلے کو ٹیکل کیا, اب اسی طرح یہ پورے ملک کے اندر مسئلے کو ٹیکل کر رہی ہے اور اس سے اب جو ہے پورا ملک ہی برباد ہو رہا ہے. پی ٹی آئی دیکھیں, ان کے لیڈر یہ کہتے ہیں میں جو ہے 22 سال ہے میری جدوجہد. ارے بھائی 22 سال جدوجہد میں وہ ٹیم تو بتائیے آپ کی کون سی ٹیم ہے اس ملک کے جو ہے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اب ان کے ایک وزیر خزانہ تھے اسد عمر, ان کی کتنے گیت گاتے تھے ہمارے عمران خان صاحب. وہ آئے تو پتہ لگا ان کو تو علی بے نہیں پتا, حالانکہ آپ 5 سال سے کہا بھی کہ عمران خان صاحب خود بھی کہا کرتے تھے کہ اگر یہ ہماری کے پی کے میں پہلے حکومت نہیں آتی تو پھر ہم تو حکومت ہی نہیں کر سکتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ, لیکن اب ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا 3.5 سال جس طرح آپ نے حکومت کی, جس طریقے سے جو ہے باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ رہا ہے نا, آپ کی کتنی متضاد باتیں تھیں, صبح کچھ کہتے تھے شام کو کچھ کہتے تھے. یعنی میری پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ متضاد باتیں کرنے والی آپ کو شخصیت نہیں ملے گی. میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو خودکشی کر لوں گا, فوج جو ہے ہماری ایک پیج پر ہے اور پھر بعد میں ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کوئی اپنے بل پاس کرانے ہوتے تھے, ہمارا کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا تھا تو ہمیں ایجنسیز کو فون کرنا پڑتا تھا, وہ جا کے اپوزیشن کے جو پارلیمنٹری ان کو فون کرتی تھی, وہ دوا ڈالتی تھی, تو اس سے جو ہے مسائل حل ہوتے تھے. یہ تو ان کے بولے ہوئے ریکارڈڈ بیان موجود ہیں کس طریقے سے آپ حکومت کریں. جب لوگ ان کو طنز کرتے تانا دیتے تھے, بھائی معاملات تو کوئی اور چلا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, تو کہتے نہیں میں آرڈر دیتا ہوں اب چلے گئے تو کہتے نہیں ہمیں تو کچھ, ہمارے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. تو اصل میں یہ سارا مسئلہ وہ ہے دھوکہ دہی, جو ہے سارا معاملہ دھوکہ دہی کا ہے. بغیر ہوم ورک کے میدان میں کود جانا, بڑی بڑی باتیں کرنا, اور کوئی ہوم ورک ہوتا نہیں ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اگر ہوم ورک ہوتا تو کوئی نتائج نکلتے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ایک پیج پہ تھی, ان کے ساتھ تھی, ان کے گیت گاتی تھی, ان کو باقاعدہ ایک پورا میرا خیال اتنی اچھی ریلیشن کبھی اسٹیبلشمنٹ کی اور کسی حکومت کی نہیں رہی جو عمران خان صاحب کی رہی. لیکن نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ وہی اینڈ میں جو ہے وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا, وہ ایمبیسی کے سامنے, وہ یعنی پاکستان کے لوگ ہیں آسٹریلیا میں گئے, وہ پاکستان جیسے ہی لوگ ہیں, وہاں رہ کے بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. اس بری طریقے سے یہ ملٹری کو فلاں کو گالیاں دے رہے تھے اور کس غلط طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے کہ یعنی میں خود اسٹیبلشمنٹ کا ایک زمانے سے ناقد ہوں, لیکن یہ رویہ یار کر کیا رہے ہو آپ لوگ, سوچو تو. اندرون ملک اور بیرون ملک آپ کے پاس کوئی ہوم ورک, کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. انہیں موقع مل جائے, ترغیب دے کے تو ہتھیار اٹھوا دیں لوگ. یہ بھی دھوکہ دہی کہ آپ بغیر ہوم ورک کے میدان میں آ جائیں, وہ چاہے آپ ایک فیکٹری لگائیں, چاہے آپ یہ اپنا ایک گھر چلائیں, یعنی لے لیں ذمہ داری. اب ذمہ داری لینے کے بعد جو ہے وہ اس کو ذمہ داری کو ان کو نبھانا بھی ہوتا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے اس نظام کو چلانا بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے پاکستان میں ہر گلی کوچے میں آپ کو لیڈر ملیں گے, چھوٹے سے چھوٹا لیڈر, بڑے سے بڑا لیڈر. اس سے پوچھو بھائی یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا, یہ کام کیسے ہوگا, تو اس کا الف بھی نہیں پتا. ہمارے پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی ہے, یہ ون آف دا بیسٹ, اپنے جو لوگ اکٹھا کیے تھے ون آف دا بیسٹ تھے. اب انہوں نے جب پاکستان بننے کے بعد ایوب خان سے ان کی جو ہے کنفرنٹیشن کی فضا بنی, تو اس میں ایوب خان نے کہا بھی کہ بھائی مولانا مودودی صاحب آپ جو ہیں ہماری یونیورسٹیز کا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہ تعلیم نظام کو دیکھیے, ہمارے یونیورسٹیز کا نظام کو دیکھیے, بہتر بنے. حالانکہ وہ کنجی دے رہا تھا, لیکن وہ کنفرنٹیشن کی فضا. اب دیکھیے جماعت اسلامی نے آج جتنی پاکستان کی عمر سے زیادہ جماعت اسلامی کی عمر ہے یار, اب وہ اپنا کوئی احتساب ہی نہیں کرتے, کوئی ان کا محاسبہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم ناکام کیوں ہیں, ہم اس سوسائٹی کے اندر وہ ہم بدلنے میں کیوں ناکام رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک دینی جماعت تھی, لیکن اب آپ دیکھیے وہ ایک زمانے میں ان کے خلاف نعرے لگتے تھے, نیم سیاسی نیم مذہبی, اور اس وقت تو میرا خیال یہ ٹوٹلی سیاسی بن کے رہ گئے ہیں, بس ایک نام رہ گیا جماعت اسلامی جو لگا ہوا ہے. جیسے آج آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر وہ بینک اسلامی ایک بینک ہے, وہ ریڈ کلر کا ہے تو وہ غیر اسلامی بینک ہے, گرین بینک ہے وہ اسلامی بینک ہو گیا. ماڈرن بینک کا جو کلر ہے وہ جو اسلامی بینک ہے وہ گرین ہے, اور جو اولڈ بینکس ہیں اس کا کلر لال ہے. ایک ہی مالک, ایک بینک میں سودی کاروبار ہو رہا ہے, جس دوسرا بینک اس میں اسلامی کاروبار ہو رہا ہے. وہ اسلامی وہ بینک جو ہے اسلامی طریقے پہ چل رہا ہے, وہ جو ہے گرین کلر کا ہے, اور دوسرا جو بینک ریڈ کلر کا ہے وہ سودی کاروبار پہ چل رہا ہے. اور حتیٰ کہ یہ کہ اگر آپ کو کریڈٹ کارڈ کا یا کسی چیز کا بل ڈالنا ہو تو آپ کو گرین میں وہ باکس بھی نہیں ملے گا. تو ایک دن میں نے گیا, میں نے پوچھا بھائی کریڈٹ کارڈ کا بل ڈالنا ہے, پہلے اس بینک میں ڈالتا تھا وہ گرین ہو گیا. بولا نہیں اب کریڈٹ کارڈ کا یہ تو سودی نظام کے تحت آتا ہے. تو بتائیں ایک ہی مالک, ایک ہی پروپرائٹر ہے, ایک ہی جو ہے اس کی وہ جو ہے آرگنائزیشن ہے, اس کے دو حصے بن گئے, ایک اسلامی کاروبار کر رہا ہے, ایک جو ہے غیر اسلامی کاروبار کر رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے ہمارا نظام چل رہا ہے. اللہ
گزار ہے ہم کریں. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا لٹریچر بڑا جاندار لٹریچر ہوتا تھا, لوگ جماعت اسلامی کے لوگ مطالعہ بھی کرتے تھے. اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ جماعت اسلامی کی جو کتب خانے وہ سمٹ رہے ہیں. ایک کتب خانے میں نے دیکھا وہ پانی کا جو ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ لگ گیا ہے, اس کو چھوٹا سا کر دیا, وہ ختم ہی ہو گیا. وہ میرے جاتے ہوئے نارتھ آباد میں مجھے نظر آتا تھا, اور اگر میں اکثر کبھی ابھی کوئی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ان کے کتب خانے میں جاتا ہوں. ایک تو اب صرف وہ جماعت اسلامی کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں, چند دوسری جو ہے وہ معروف کتابیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. بھائی جب تک آپ تمام اہل علم کی کتب نہیں رکھیں گے, لائبریریاں اس طرح کی بنائیں گے جس میں ڈفرینٹ اسکالرس کی بکس ہوں, مختلف خیال رکھنے والوں کی بکس ہوں, اور ہر طرح کی بکس ہوں تاکہ لوگ پڑھیں اور اپنا ذہن کھولیں, تو اب جماعت اسلامی کے اندر جو ہے پڑھنے پڑھانے کا رجحان ہی ختم ہو گیا ہے. اب وہ پیورلی جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے, کرتی رہے گی, کب تک کرتی رہے گی. اور اب تو مطلب پیورلی ایک پولیٹیکل پارٹی. اب ان کی جو لیڈر بھی آتے ہیں آپ دیکھیے تو ان کی ریلیجیس نالج جو ہے وہ انتہائی پور ہوتی ہے. وہ ان کو بہت زیادہ سماجی علوم میں تو ہمارے تمام لوگ ہی کورے ہیں, اور لیکن وہ انتہائی کورے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اگر میں دیکھیں کہ ہتھیار کیوں اٹھ رہے ہیں, اور یہ اس کا سبب ایک ہی ہے, اب ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نے ایک شخص کو گیلے چاولوں کے اوپر سوکھے چاول رکھ کر بیچتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے جو اصولی بات کہی کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں, اور جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اس فرمان کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جب اگر لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دہی کو اپنا شعار بنائیں گے, اور دھوکہ دہی کے تحت اپنے مفادات کو حاصل کریں گے, تو پھر زمین میں فساد برپا ہوگا, زمین میں فساد کے مرتکب ہوں گے. جب ایک معاشرے میں بے ایمانی عام ہو جائے, اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر لوگ ظلم کا جواب ظلم سے دیتے ہیں, یا ظلم کا جواب ظلم سے دینے پر بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں, اور یوں معاشرہ بدامنی اور تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. دیکھیے اب پاکستان میں کی جو کہانی کھوٹے سکوں سے شروع ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اب کہاں پہنچ گئی ہے. آپ کے سامنے پاکستان کی صورتحال ہے, آپ کے سامنے افغانستان کی صورتحال ہے. ہم بڑے بڑے دعوے جہاد, امریکہ کو شکست, اور فلاں کو یہ فلاں کو یہ کرنے کی ہم باتیں کرتے ہیں, لیکن ذرا سا دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں 1 کلو خالص دودھ نہیں مل سکتا, اور ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کو ہمارے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہے. جب تک یہ نہیں بدلے گا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. ہمیں جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے, اپنا احتساب نہیں کریں گے, تو اس وقت تک جو ہے معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ دیکھ لیجئے آپ, یہ جماعت اسلامی ہے, یہ بہت سی دینی جماعتیں, میں ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, یہ کبھی اپنا احتساب نہیں کرتی. یعنی آپ دیکھیے تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی, اور یہ جیسے MQM, یہ PTI, دیکھ لیں مسلم لیگ نون, یہ تمام کو دیکھ لیں, یہ ان کو ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے. جماعت اسلامی کی تاریخ پاکستان سے زیادہ پرانی ہے, تبلیغی جماعت کی تاریخ پاکستان سے زیادہ پرانی ہے, لیکن یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں اور جتنے ان کی اپنی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں تبلیغی جماعت اب دنیا کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے, لیکن اس کا معاشرے پہ امپیکٹ کیا ہے؟ کیا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے پہلے سے بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے؟ یہ گفتگو جو ہے اینڈ لیس گفتگو ہے, لیکن اصل بات کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. پھر آپ بھی سوچئے, سوچتے رہیے, اپنا خیال رکھیں. ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ. آواز و پیشکش سراج الدین. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. شکریہ.